Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. I am Hassan Ghaffar, nursing lecturer, and welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. Today our topic is characteristic of a professional nurse, and this is unit number 2, Fundamental of Nursing, lecture number 2. تو ہمارے ساتھ ایک پروفیشنل نرس کی کریکٹرسٹک کیا کیا ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک پروفیشنل نرس بنوں تو آپ میں یہ کریکٹرسٹک ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ ہے کیئرنگ. آپ نے کائنڈنس کے ذریعے، ایمپیتھی کے ذریعے پیشنٹ کی کیئر کرنا ہے. ان کو یہ محسوس کروانا ہے کہ میں جو آپ فیل کر رہے ہو وہ میں بھی فیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. نیکسٹ، آپ میں ہانیسٹی ہونی چاہیے. آپ میں سچ بولنے کی طاقت ہونی چاہیے. آپ نے انٹیگریٹی کے ساتھ پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. آپ فیتھفل ہونے چاہیے. آپ میں لائلٹی ہونی چاہیے. آپ میں نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے پیشنس. آپ میں کامنس ہونی چاہیے. آپ میں برداشت ہونا چاہیے. اگر کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آپ کے سامنے آ جائے، اسٹریسفل سچویشن آ جائے، تو آپ نے اس میں اپنے حوص و حواس پہ قابو رکھنا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے گڈ لسنر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بیٹر نرس بنیں، بیٹر کوالٹی کیئر پرووائڈ کریں، تو جو کمیونیکیشن اسکل میں سب سے بیسٹ چیز کیا ہے؟ گڈ لسنر. آپ نے پیشنٹ کو فل اٹینشن سے سننا ہے، ان کی کنسرن کو جاننا ہے، ان کی نیڈس کیا کیا ہے. اینڈ نیکسٹ، آپ میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ کو جو رسپانسبلٹی ملے آپ نے اس کو پوری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے کمپیٹنٹ. آپ کو جو ٹاسک دیا جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس اس ٹاسک کو کرنے کے لیے وہ نالج اور وہ اسکل ہو کہ آپ پیشنٹ کو ایکسیپٹ اینڈ افیکٹو کیئر پرووائڈ کر سکیں. تو آپ نے خود کو کمپیٹنٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے. وہ کس طرح آپ بنے گی؟ پراپر اسٹڈی کو ٹائم دے کے، پراپر اسٹڈی کر کے، اینڈ پراپر کلینکل اسکل حاصل کر کے. جب بھی آپ پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرو تو آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے. اگر آپ میں کانفیڈنس ہے نا اپنی ایبیلیٹیز پہ، اپنی صلاحیتوں پہ، تو آپ اچھی طریقے سے پیشنٹ کیئر پرووائڈ کر سکتے ہو. اینڈ کمیٹڈ. آپ نے خود کو کوالٹی کیئر کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. کنٹینیوس امپرومنٹ کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے کہ میں نے کمیٹڈ ہوں، میں یہ اسکل سیکھوں گا، میں یہ نالج گین کروں گا اور میں کوالٹی کیئر پرووائڈ کروں گا. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے ریفلیکٹیو. آپ نے اپنے پاس ایکسپیرئنس کو دیکھ کے، ابھی آپ نے ایک پروسیجر کل کیا تھا، اگر آپ وہ پروسیجر دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کون سی امپرومنٹ لا سکتے ہیں، کس طریقے سے بیٹر کوالٹی کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں. اینڈ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے نان ججمنٹل. ٹریٹس آل پیشنٹ ود رسپیکٹ ریگارڈلیس آف دیئر بیک گراؤنڈ اور کنڈیشن. چاہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کا پیشنٹ آ جائے، آپ نے اس کو عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، بنا اس کے بیک گراؤنڈ جانے اس کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنی ہے اچھی طریقے سے. اینڈ لاسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ سیف کیئر پرووائڈر. آپ نے پیشنٹ سیفٹی کو سب سے پہلے نمبر پر رکھنا ہے. آپ نے پیشنٹ کو ہارم نہیں پہنچانا. آپ کی کوشش ہونی چاہیے
کہ پیشنٹ کو اسٹینڈرڈ کیئر پرووائڈ کی جا سکے وداؤٹ کازنگ ہارم ٹو دی پیشنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کوالٹی آپ لوگوں میں ہونی چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ اس پہ کام کرے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے کیریئر رول. جب آپ ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں آتے ہیں، آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، تو نرس جو ہے نا وہ صرف ایک رول نہیں نبھاتا، وہ بہت سارے رول نبھاتا ہے. اور کبھی کبھی ان رولز میں کنفلکٹ بھی آ جاتا ہے، ان کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. کبھی کبھی ان کے 2-3 رول اوورلیپ ہو جاتے ہیں. اوورلیپ مین کہ ہم چاہتے ہیں پیشنٹ کو بیٹر کیئر پرووائڈ کرے، ان کے لیے پراپر رسپانسبلٹی لے، ان کو بیسٹ سے بیسٹ کیئر پرووائڈ کرے، لیکن ہاسپٹل کی پالیسی یا ڈاکٹر کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں صرف میڈیکیشن پرووائڈ کرو اور چیزیں چھوڑو. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے بیٹر کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم نے پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھنا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے رولز آف اے پروفیشنل نرس. مختلف سارے رولز ہیں جو ایک پروفیشنل نرس جو ہے نا اپنے ڈیلی لائف پریکٹس میں پلے کرتا ہے. تو سب سے پہلا جو رول اس میں ہے وہ ہے کیئر گیور رول. ایز اے کیئر گیور نرس کا جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ رول ہے، جو کامنلی نرس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، وہ ہے کیئر پرووائڈ کرنا، کوالٹی کیئر پرووائڈ کرنا ٹو دی پیشنٹ، ٹو دی انڈیویژول، ٹو دی فیملی. چاہے کوئی بھی شخص کو، ان کو بیٹر کوالٹی کیئر پرووائڈ کرنا، یہ سب سے پہلا رول ہے ایز اے نرس ہمارا. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے رول ایز اے کیئر گیور. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ہولسٹک کیئر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. صرف پیشنٹ کی فزیکل کنڈیشن یا ڈیزیز کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس میں ان کی سائیکو سوشل نیڈس کو بھی دیکھنا ہے، ان کی ڈیولپمنٹل گول کو بھی دیکھنا ہے جو گروتھ ڈیولپمنٹل ہیں، ان کی کلچر بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان کی اسپریچول نیڈ، ان کی جو ریلیجیس ہے وہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اچھی طریقے سے پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہولسٹک کیئر مین جو پورا پرسن ہے نا، ان کی سائیکو سوشل ہو گئی، ڈیولپمنٹل سٹیجز ہو گئے، اسپریچول نیڈس ہو گئی، ان سارے کو ہم نے دیکھنا ہے، صرف فزیکل کو ہم نے نہیں دیکھنا. رول ایز اے کاؤنسلر. کاؤنسلر کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ اگر کوئی اسٹریسفل سچویشن آ جائے، کسی شخص پر پرابلم آ جائے، تو وہ کوپنگ کرتا ہے، اس پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرتا ہے کس طریقے سے اس اسٹریسفل سچویشن سے آسانی سے نکلنا ہے. تو یہ نرس کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کرے، ان کو اسٹریسفل سچویشن سے نکالے، ان کو تسلی دے، ان کو دو اچھی باتیں کرے تاکہ وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا رول ہے ایز اے کاؤنسلر. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے کاؤنسلنگ میں آپ نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے. اسٹریس مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، پیشنٹ اسٹریسفل سچویشن میں ہے. ٹھیک ہے، کرونک کنڈیشن ہے، کرونک ڈیزیزز ہے، کینسر ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، تو آپ نے کس طریقے سے ان کو مینیج کرنا ہے. گریف اینڈ بیئرمنٹ ہے، کسی پیشنٹ کا کوئی اپنا لاس ہو گیا ہے، ان کی موت واقعہ ہو گئی ہے، تو آپ نے ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ان کو تسلی دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گریف کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے اور اس ٹائم وہ شخص کیا ریئیکشن دیتا ہے، اور روتا ہے، اور جو ایگریسو ریئیکشن دیتا ہے، اس کو ہم گریف کہتے ہیں. ایٹ اے ٹائم آف دی مومنٹ. اینڈ بیئرمنٹ مین وہ جو پیریڈ ہوتا ہے پورا، جس ٹائم پہ پیشنٹ جو ہے نا وہ شخص فیل کرتا ہے اسٹریسفل سچویشن کو،
جب اس کا کوئی اپنا چلا جاتا ہے تو سارے پیریڈ کو ہم بیئرمنٹ کہتے ہیں. اس میں ہم نے پیشنٹ کو ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, سائیکولوجیکل سپورٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, اسپریچول اینڈ مختلف کیگنیٹیو ڈائمینشن جتنی بھی ہمارے ساتھ ہولسٹک کیئر ہے نا وہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے پیشنٹ کو. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے رول ایز اے ٹیچر. آپ نے پیشنٹ کو ٹیچ کرنا ہوتا ہے ہاسپٹل سیٹنگ میں میڈیکیشن کے بارے میں, ان کی سیف یوز کے بارے میں, ان کے ڈائگنوز کے بارے میں, پیشنٹ کو کیا ایشو ہے, کس طریقے سے بیٹر کیئر ایکسرسائز کے ذریعے نیوٹریشن کے ذریعے پیشنٹ ہمارے ساتھ بیٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے خود لرننگ کرنی ہے, انفارمیشن گین کرنی ہے, اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے, اینڈ دین آپ بیٹر کیئر اینڈ بیٹر ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں ایک پیشنٹ کو, تاکہ پیشنٹ کی جو بیڈ بیہیویئر ہے وہ ہمارے ساتھ منیمائز ہو جائے, کم ہو جائے, اور گڈ بیہیویئر اس میں امپروو ہو جائے. ٹیچنگ ہمارے ساتھ ایک انٹرنسک پارٹ ہے, نیچرل پارٹ ہے نرسنگ کا. یہ نرس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس نے پیشنٹ کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے کسی بھی حوالے سے, کسی بھی پروسیجرز کے حوالے سے, کسی بھی میڈیکیشن کے حوالے سے. اگر کوئی پیشنٹ ڈسچارج ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح بتانا ہے کہ اگر نیبس پیشنٹ نے کرنی ہے تو وہ آپ نے سمجھانا ہے, میڈیکیشن کی پراپر یوسیج کے بارے میں, اس کی سائیڈ افیکٹ کے بارے میں, کون سے ٹمپریچر پہ اس کو رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارا کام ہے. ٹیچنگ ہمارے ساتھ فارمل بھی ہو سکتا ہے, جیسے کالجز یونیورسٹی میں ہوتا ہے, ایک پراپر وے میں ہم لیکچر تیار کر کے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. ان فارمل بھی ان انٹینشنل لرننگ ہو گئی, جیسے ایک پیشنٹ نے آپ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں, پیشنٹ نے آپ سے کچھ پوچھا تو آپ نے کچھ بتایا, ان کی انفارمیشن دے دی. انٹینشنل لرننگ ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ آپ پراپر اپنا گول بنائے کہ میں نے یہ ٹاپک آج ایکسپلین کرنا ہے, پیشنٹ کو ڈائبٹیز کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے. اینڈ انسیڈنٹل لرننگ, پیشنٹ آپ سے کوئی کویشچن کرے اس میڈیسن کے بارے میں, آپ کوئی میڈیسن لگا رہے ہیں اور وہ آپ سے پوچھے کہ یہ میڈیسن کس چیز کے لیے ہے, تو آپ ان کو آنسر کریں. ٹھیک ہے. رول ایز اے کلائنٹ ایڈوکیٹ, مطلب آپ نے پیشنٹ کے بہاف پر بولنا ہے. اگر پیشنٹ کو کوئی مسئلہ آ جائے ہاسپٹل سیٹنگ میں تو آپ نے پیشنٹ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے, آپ ان کی وکیل بنیں گے ان کی رائٹس کے لیے, ان کے بیٹر کیئر کے لیے. ٹھیک ہے. Frequently clients and families do not communicate their concern to physician. آپ نے ہاسپٹل سیٹنگ میں دیکھا بھی ہوگا, یا آپ جب کلینکل روٹیشن آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا تو نرس کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے ایک پیشنٹ کی, بجائے فزیشین کے ساتھ یا کسی کے ساتھ. وہ اپنی بعض اوقات اپنی فیملی سے زیادہ جو ہے نا نرس پہ ٹرسٹ کرنے لگتا ہے. تو آپ نے بیٹر طریقے سے ان کی کنسرن کو ڈاکٹر کو اور ان کی فیملی ممبر کو پہنچانا ہوتا ہے, اور ان کی ایڈوکیشن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے رول ایز اے چینج ایجنٹ. نرس ہو فنکشن از دا رول آف اے چینج ایجنٹ, ریکگنائز دیٹ چینج از اے کمپلیکس پروسیس. ہمارے ساتھ نرس کا سب سے بڑا رول ہے چینج ایجنٹ بننا, اور انہیں پرو ایکٹیو طرح سے کام کرنا پڑتا ہے, نہ کہ اور ایکٹیو طرح سے کام کرے. فرض ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ کوئی سچویشن آ جائے, میڈیکیشن ایرر آ جائے, تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ جب وہ سچویشن آ جائے آپ نے اس پہ ریئیکشن شو کرنا ہے. کوئی غلط کام ہو جائے آپ نے اس پہ ریئیکشن شو کرنا ہے. آپ نے بجائے اس کے کہ ریئیکشن شو کرے, آپ نے پرو ایکٹیو طریقے سے کام کر کے پہلے سے ہی ان کے لیے پریپیئر رہنا ہے, ان پہ کام کرنا ہے. سیف میڈیکیشن ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ نے اسٹاف نرس کو باقی لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, کس طریقے سے ہم ہارم کم کر سکتے ہیں, پیشنٹ کو نقصان کم سے کم کر سکتے ہیں, بیٹر کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں. کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جائے تو ان کے لیے ہم نے خود کو پریپیئر رکھنا ہوتا ہے, تاکہ
جب وہ ہیپن ہو جائے تو ہم اس کے لیے پریپیئر ہو اور ہم جلد بازی سے کام نہ لیں، ہم آرام سے اس سچویشن کو پھر ہینڈل کر سکے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے رول ایز اے ٹیم ممبر. اگر ہاسپٹل میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایز اے ٹیم ممبر کام کرنا پڑے گا. ہیلتھ کیئر جو ٹیم ہوتی ہے ان کے ساتھ کولیبریشن کے ذریعے آپ بیٹر کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں ایک پیشنٹ کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہمارے ساتھ ہے رول ایز اے ریسورس پرسن. آپ کا رول ہے کہ آپ ریسورسز پرووائڈ کریں پیشنٹ کو، جو ان کی نیڈس ہے اور جو ہاسپٹل کی پالیسی ہے ان کے مطابق پیشنٹ کو بیٹر کیئر پرووائڈ کریں. ان کی فزیکل نیڈس کیا ہے، انٹلیکچوئل نیڈ کیا ہے، سوشل نیڈ ہے، انوائرمنٹل نیڈس کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے رول ایز اے لیڈر. نرس کا سب سے بیسٹ رول جو ہے ٹیم کو لیڈ کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، کلائنٹ کو گائیڈ کرنا، پیشنٹ کو گائیڈ کرنا، اپنی ٹیم کو بیٹر کمانڈ دینا، ان سے اچھی طریقے سے کام لینا. ٹھیک ہے. کام کرنا اور بات ہے اور کام کروانا اچھی طریقے سے کسی اور سے اور کام ہے. تو ایک نرس جو ہے نا اسے بیٹر لیڈر بھی ہونا چاہیے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے رول ایز اے ریسرچر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹر کیئر پرووائڈ کریں پیشنٹ کو تو ہم نے پراپر ریسرچ کر کے افیکٹیو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. مختلف چیزوں کو ڈیزائن کر کے پھر سائنٹیفکلی ان کو امپلیمنٹ کر کے ان کو امپروو کر کے ریسرچ کر کے اگر ہم ایویڈنس بیس پریکٹس فالو کریں. ایویڈنس بیس پریکٹس مین جو پہلے سے ریسرچز ہوئی ہے کہ آپ نے اس طرح سے یہ کام کرنا ہے اور آپ ان کو فالو کریں تو آپ بیٹر کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے رول ایز اے کمیونیکیٹر. نرس کا کام کیا ہے؟ کمیونیکیشن کرنا کلائنٹ کے ساتھ، ان کی اور ہیلتھ کیئر ٹیم کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ. پیشنٹ کا جو کنسرن ہوتا ہے آپ نے اور ڈاکٹر کو پہنچانا ہوتا ہے، جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے اس کو آگے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے پیشنٹ کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے کلیئر کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے اور جو دوسری ٹیم ممبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کلیئر کمیونیکیشن کے ذریعے پیشنٹ کی کنسرن کو آگے پہنچانا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے رول ایز اے ڈیسیجن میکر. آپ نے ایز اے نرس کلیئر کٹ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہمارے ساتھ آیا ہے، اس کو پرابلم کیا ہے، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے اور پھر اس پلاننگ کو جلدی سے امپلیمنٹ کر کے ہمیں رزلٹ چاہیے. ٹھیک ہے. آپ ایک اچھی ڈیسیجن میکر، گڈ گول میکر ہوگی تو آپ ایک بیٹر آؤٹ کم حاصل کر سکتے ہیں اس پیشنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، کریکٹرسٹک آف اے نرس. اینڈ اس کے ساتھ ہمارا جو سیکنڈ یونٹ ہے فنڈامنٹل آف نرسنگ کا وہ ختم ہوا. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو اس حوالے سے، اس یونٹ کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.